اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وحشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر فهم یوزعون حتی اذا اتوا على واد النمل قالت نملة یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنوده وهم لا یشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين صدق الله العظيم۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 17 سے 22 تک آیات آپ کے سامنے سے تلاوت کی گئی۔ ان آیات مبارکہ سے پہلے ذکر تھا داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان باپ بیٹوں کو علم کی نعمت سے نوازا، یعنی علم نبوت، علم شریعت، اور اس کے ساتھ ساتھ سیاستی ملکی کا علم بھی، کیونکہ باپ بیٹا دونوں جیسے اللہ کے نبی اور رسول تھے اسی طرح وقت کے حکمران بھی تھے، خلیفۃ اللہ بھی تھے۔ تو اللہ نے روحانی اور مادی دونوں نعمتوں سے نواز رکھا تھا، اور حکومت بھی کوئی ایسی عام جیسی حکومت نہیں، بے مثال حکومت۔ خاص طور پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کی تو دنیا میں کوئی مثال ہی نہیں ملتی، نہ ملے گی۔ اتنی عظمت شان کے باوجود جتنی شان بلند اتنی ہی عاجزی اور مسکنت، اور اتنی ہی تواضع ان کی بلند، اور اتنے ہی وہ اللہ کے شکر گزار بندے، جتنی اللہ نے نعمتیں کی اتنی زیادہ شکر بھی انہوں نے ادا کیا۔ تو ان کو علم دیا، ٹھیک، تو باپ بیٹوں دونوں نے علم کی نعمت ملنے پہ کیا کیا؟ علم کو ذریعہ تکبر نہیں بنایا، بلکہ کہا الحمدللہ الذی، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں بہت سے اپنے مومن بندوں پر فضیلت اور برتری بخشی۔ یہ نہیں کہا کہ سارے بندوں پر فضیلت بخشی، کیونکہ مرتبہ کے لحاظ سے ان سے عالی مرتبہ بھی انبیاء دنیا میں ہیں، لیکن یہ کہ کثیر بندوں پر جی، تو یہ ہے شکر گزاری۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے باپ بیٹوں پر احسان کے بعد اور ان کے شکر گزاری کے بعد خاص طور پہ بیٹے کا ذکر کیا، وہ ورث سلیمان، کہ سلیمان داؤد کے وارث بنے، مال کے وارث نہیں بنے، ان کے منصب، نبوت کا منصب، ان کا علم، اس کے وارث بنے۔ اس لیے کہ نبیوں کی وراثت مالی چلتی ہی نہیں، نبیوں کی مالی وراثت ہوتی ہی نہیں۔ تو جب وہ وارث بنے، جس کا میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بتا دیا کہ کیسی وراثت ان کو ملی نبوت کی، اور کس طریقے سے حکومت کی وراثت ملی، تو انہوں نے فرمایا یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، اے لوگو ہمیں پرندوں کی زبانیں بھی سکھائی گئی ہیں، ہمیں پرندوں کی زبانیں بھی سکھائی گئی ہیں۔ بات پرندوں تک ہی نہیں بلکہ کیڑے مکوڑوں کی زبانیں بھی ان کو سکھائی گئیں، یعنی تمام حیوانات کی زبانیں ان کو سکھائی گئیں۔ اور یہ کہ اوتینا من کل شیء،
ہمیں سب کچھ دیا گیا جس کی ہمیں ضرورت تھی، یعنی نظام حکومت چلانے کے لیے جتنے وسائل درکار تھے اللہ نے سارے وسائل ہمیں عطا فرمائے جی۔ وَإِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، اور یہ اللہ کا کھلم کھلا فضل ہے جو نبوت بھی دی، حکومت بھی دی، وسائل بھی دیے، اور انسانوں کے علاوہ ہمیں ہر قسم کے جانوروں کی زبان بھی سکھائی، بلکہ ان کو حکومت بھی سب چیزوں پہ عطا فرمائی، جانوروں پر بھی، جنات پر بھی، انسانوں پر بھی جی، بلکہ ہواؤں پر بھی ان کو اللہ نے کنٹرول عطا فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں سے کچھ دو واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذکر فرماتے ہیں جو ان کی حکومت میں ان کو پیش آئے۔ پہلی بات تو یہ کہ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ، اور جمع کیے گئے سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کی فوج، ان کے لشکری، ان کے فوجی، جو 3 قسم کی مخلوق پر مشتمل تھی ان کی فوج، جنات میں سے، انسانوں میں سے اور پرندوں میں سے۔ تو 3 بڑے یونٹ ہیں، ایک جنات کا، ایک انسانوں کا، ایک پرندوں کا۔ فہم یوزعون، تو جب جمع کیے گئے تو پھر ہر یونٹ کو الگ الگ کر کے تقسیم کیا گیا، اچھا بھائی جنات ادھر کھڑے ہو جائیں، انسان ادھر کھڑے ہو جائیں اور پرندے ادھر کھڑے ہو جائیں، تو ان کو الگ الگ کر کے تقسیم کر کے ایک ساتھ ان کو یعنی کھڑا کیا گیا، اس لیے کہ کسی مشن پہ ان کو جانا تھا۔ تو تینوں قسم کی افواج انہوں نے بلائی اور ان کو ترتیب سے کھڑا کیا۔ جب وہ جانے لگے تو ان کا ایک وادی پر سے گزر ہونا تھا۔ وادی تو آپ جانتے ہیں، 2 پہاڑوں کے درمیان وسیع کھلے میدان، تو ایک وادی کو عبور کر کے جانا تھا، اور وہ وادی نمل تھی، چیونٹیوں کی وادی، وہاں چیونٹیوں کی حکومت تھی باقاعدہ، اور وہاں لاکھوں قسم کی چیونٹیاں آباد تھیں اس وادی میں۔ انہوں نے اسی وادی سے گزر کے جانا تھا، تو چیونٹیوں کو پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام کی فوج آ رہی ہے جی، تو انہیں اپنی حفاظت کے طور پر ان کی جو سربراہ تھی، یا یوں کہ ان کے جو وزیر اطلاعات تھی، اس نے فوراً تمام چیونٹیوں میں اعلان کر دیا کہ اپنی حفاظت کا انتظام کر لو، باہر کوئی چیونٹی پھرتی ہوئی نظر نہ آئے، سب چیونٹیاں اپنے بلوں میں، اپنے سوراخوں میں، اپنے گھروں میں داخل ہو جائیں، کہیں بے خبری میں سلیمان اور ان کی فوج تمہیں روند نہ ڈالے۔ یعنی یہ تو ممکن نہیں کہ وہ قصداً ایسا اقدام کریں گے، اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، عادل ہیں، اور ان کی فوج بھی انتہائی عادل، وہ قصداً جان بوجھ کے تو کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، لیکن تمہارے وجود تو چھوٹے چھوٹے ہیں، اس لیے بے خبری میں ایسا ہو سکتا ہے کہ تم پر سے گزر جائیں، تو تم اپنا تحفظ کر لو۔ یہ چیونٹی بیچاری کی چال آپ کیا جانتے ہیں، پھر اس کی آواز ہی کا کیا پتہ ہے، وہ آپس میں پوری وادی کو ایک ایسی آواز سنائی ہوگی، یہ ایک پورا نظام ہے، ان کا سسٹم ہے، یہ نہیں کہ ایک نے آواز لگائی ہوگی تو وہ اسپیکر کے ساتھ سب کو پہنچ گئی ہوگی، کوئی ان کا سسٹم تھا جس کے تحت یعنی ان کی جو سربراہ تھی اس نے اعلان کیا، اور باقاعدہ نظام کے تحت اس کی آواز سب تک پہنچائی گئی، آگے جیسے بھی ان کا نظام ہوگا۔ یہ بات گزشتہ درس میں بتائی گئی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، چونکہ ہوا ان کے کنٹرول میں تھی، اور آوازوں کا پہنچنا ہوا کے ذریعے سے ہوتا ہے، ہم تک بھی جو آواز کہیں آتی پہنچتی ہے
تو یہ ہوا کے ذریعے سے پہنچتی ہے۔ تو ہمارے ہاں تو چونکہ نظام اور ہے کہ ایک خاص آواز ہوگی، اس میں اتنا زور اور طاقت ہوگا تو وہ آواز کان تک پہنچے گی۔ لیکن ان کے ہاں تو ہوا کیونکہ ان کے کنٹرول میں تھی، تو ہر قسم کی باریک سے باریک آواز بھی ان کے حکم سے وہ ان کے کان تک پہنچاتی تھی، کیونکہ ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے نا، ان کے تو یہ اختیار میں دی تھی۔ تو اس لیے جو آواز ہم نہیں سن سکتے کسی آلے کے ذریعے سے بھی، کسی ذریعے کے ذریعے سے بھی، تو ہوا ان کو وہ آواز پہنچاتی تھی۔ لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ ہر آواز ان کے کان تک پہنچتی تھی، یعنی جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی کسی کی آواز پہنچانے کی تو وہ زبان تو ضرور جانتے تھے، لیکن آواز کا کان تک پہنچانا یہ ان کے کنٹرول میں نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں تھا۔ تو ان کو بہرحال پرندوں کی اور درندوں کی اور ان کو چرندوں کی اور ان کو کیڑے مکوڑوں کی تو ساری زبانیں آتی ہی تھیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آواز چمٹی کی ان کے کان تک ہوا کے تھرو پہنچا دی۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی باقی مخلوق جو ہے، ہم اس کو سمجھیں یا نہ سمجھیں، ہر مخلوق اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت بنائی ہے، اور ہر مخلوق کی قسم سے اللہ کو جو مطلوب ہے اس کی پیدائش سے وہ اپنی ڈیوٹی انجام دیتی ہے۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، کوئی زمین کی پشت پہ چلنے والا جانور ایسا نہیں اور کوئی فضا میں اڑنے والا ایسا پرندہ نہیں مگر وہ تمہاری طرح مستقل امتیں ہیں۔ جیسے تم ایک امت ہو تو پرندوں کی بھی امتیں ہیں، درندوں کی بھی امتیں ہیں، چرندوں کی بھی امتیں ہیں۔ تو پرندوں کی بھی کئی قسمیں ہیں، ہر قسم مستقل امت ہے، اور جانوروں کی بھی کئی قسمیں، تو ہر قسم مستقل امت ہے۔ ان امتوں کے بنانے سے اللہ کی جو غرض ہے وہ اپنی غرض پوری کر رہے ہیں۔ ایک بڑی غرض اس مخلوق سے انسانوں کی خدمت ہے کہ اللہ نے یہ ساری مخلوق انسانوں کی خدمت کے لیے بنائی ہے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیے بعض جانور ایسے ہیں کہ جن سے ہم گوشت حاصل کرتے ہیں، دودھ حاصل کرتے ہیں، کھال استعمال کرتے ہیں، ان کے بال استعمال کرتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں کہ جن پہ سواری کرتے ہیں، بعضوں پہ ہم سامان لادتے ہیں، بعض ایسے ہیں کہ جن سے ہم اور کام لیتے ہیں، یعنی کھانے کے وہ قابل تو نہیں ہیں، شکار کا کام ان سے لیتے ہیں۔ ریچھ ہے اور اس قسم کے بعض جانور ہیں جن کو سدایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، پھر اس سے شکار کیا جاتا ہے۔ اس طرح بعض ہے، شکرا ہے اور پرندے ہیں جیسے کتا ہے وغیرہ، تو کسی سے شکار کرتے ہیں، کسی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی حفاظت کے لیے ہے۔ تو ہر مخلوق کسی نہ کسی طریقے سے انسان کی خدمت کے لیے ایک کام اس کے انسانوں کی خدمت، اور ایک کام ان کا ہے اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کی تسبیح، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ساری امتیں ہیں، اور ہر امت کا ایک کیا نظام ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے، اس نظام کے تحت وہ رہتے ہیں۔ بعضوں کا نظام ہم سمجھتے ہیں کچھ نہ کچھ، لیکن بعضوں کا نہیں سمجھتے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ علم حیوانات یہ ایک مستقل علم ہے، اور اس پر بھی صدیوں سے اہل علم نے کام کیے ہیں، اور بڑی بڑی کتابیں حیوانات پر لکھی گئی ہیں، اچھا ریسرچ کی گئی ہے۔ تو اسی سلسلے میں چمٹی جس کا بھی یہاں ذکر آ رہا ہے، تو یہ ایک مستقل امت ہے، اور اس پر بھی زمانے دراز سے کہ ان کی بود و باش، ان کا طرز معیشت، معاشرت کیسا ہے، رہن سہن کیسا ہے، ان کا سسٹم کیسا ہے، اس پہ بھی بڑی ریسرچ ہوئی ہے۔
ابھی ریسنٹلی جرمنی میں ریسرچ کیا گیا، سائنٹسٹ ڈیٹیل انفارمیشن دیا ہے، اتنی تفصیل سے بتایا ہاں سب سے زیادہ آرگنائز قوم چونٹیاں ہیں۔ بالکل، میں یہ بتانا چاہتا تھا، یہ ابھی آیا ہوگا، اور اس پر مصر کے علامہ طنطاوی رحمہ اللہ نے مستقل کتاب لکھی ہے، نظام العالم والامم، کائنات کا نظام اور کائنات میں امتیں، اس پہ انہوں نے بڑی تفصیل سے چیونٹیوں پر ریسرچ کی ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ جی، اور ان کا جو نظام زندگی ہے اس کے بارے میں انہوں نے بڑی باتیں اس میں ذکر فرمائی ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ سلسلہ جاری ہے، مطلب کہ ریسرچ کا سلسلہ جاری ہے، اور نئے نئے انکشافات، نئے ان کے بارے میں معلومات سامنے آ رہے ہیں۔ یہ ظاہر بات ہے کہ انسانی زندگی سے قریب تر زندگی جانداروں میں چیونٹیوں کی ہے، نظم و ضبط کے لحاظ سے، حکومت کے لحاظ سے، کہ ان کی باقاعدہ سلطنتیں ہیں، جیسے ہماری مختلف حکومتیں ہیں، ان کی بھی مختلف حکومتیں ہیں، باقاعدہ ایریے ہیں اپنے اپنے، باقاعدہ فوج ہے، پولیس ہے، ایک نظام ہے، اور یہ تو ہم جانتے ہیں کہ یہ بھی انسانوں کی طرح ذخیرہ اندوز ہیں، فوڈ اسٹاک کرتے ہیں جی جانور، اور موسم کی تبدیلی کے لحاظ سے ان کے ہیڈ کوارٹر بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں، سرما میں کہیں چلے جاتے ہیں، گرمی میں کہیں چلے جاتے ہیں جی چونٹیاں، اور جب ان کی دو حکومتیں آپس میں لڑتی ہیں، کسی وجہ سے دشمنیاں بھی ہوتی ہیں، تو ایک فوج کے جاسوس دوسرے ملک میں آتے ہیں اس کی قوت کا اندازہ لگانے کے لیے کہ ان کے پاس کتنی ملٹری ہے، کتنی طاقت ہے جی، پھر اس کے حساب سے جا کر اپنا انتظام کرتے ہیں، اور جب یہ ان کی فوجیں آپس میں لڑتی ہیں تو ایک چیونٹی دوسرے کو مارنے کے لیے ایسی چمٹ جاتی ہے کہ جب تک اس کا خاتمہ نہ کر لے اس سے ہٹتی نہیں ہے۔ چیونٹیوں کی بھی تو آپ کو پتہ ہے کئی قسم ہیں، کئی چھوٹی ہیں، بڑی ہیں، مختلف۔ بعض چیونٹیاں آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے جسم میں حصے ہیں، ایک سب سے پیچھے حصہ ہوتا ہے، وہ اصل میں ٹینکر ہوتا ہے اور اس میں تیزاب بھرا ہوا ہوتا ہے۔ بارش کے زمانے میں بارش کا پانی اس میں جب جاتا ہے تو وہ تیزاب بن جاتا ہے، اور جنگ کے وقت وہی تیزاب وہ دشمن پہ چھڑکتی ہیں، پھر یہ ان کا اسلحہ ہے۔ اس طریقے سے اگر ایک ملک کی چمٹی دوسرے ملک میں داخل ہو جائے بغیر ویزے کے تو وہ اپنے آپ کو گلٹی تصور کرتی ہے، میں نے جرم کیا، وہ وہاں الٹی لیٹ جاتی ہے، تو اس ملک کی چیونٹیاں آ کر اس کو پڑا دیکھ کے اس کو اٹھا کر سرحد سے پار کر دیتی ہیں اپنے ملک میں، یعنی چھپتی نہیں ہے، غلطی سے آ گئی تو وہ الٹی لیٹ جائے گی تاکہ مجھے اس کی پولیس اپنے ملک میں پہنچا دے۔ یہ من ہاں جی نہیں ملتا ہوگا، جبھی تو آئی ہوگی نا، غلطی سے آئی ہوگی۔ اچھا، اسی طریقے سے علامہ طنطاوی لکھتے ہیں کہ ان کے ہاں باقاعدہ دفن کا انتظام بھی ہے، کوئی چیونٹیاں مر جائیں تو اس کو کھلے عام نہیں پڑی رہنے دیتی ہیں، اس کو اٹھا کر قبرستان میں، ان کے قبرستان بھی ہوتے ہیں، اس میں دفن کرتی ہیں۔ اس لیے کبھی مری ہوئی چیونٹی کو دوسری اٹھا کر لے جاتی ہوئی آپ نے بھی دیکھی ہوگی، تو لے جانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ جنازہ جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان کے جانور بھی ہوتے ہیں جن کے فوڈ کا یہ انتظام کرتی ہیں، اور ان کے بدن سے نکلنے والی رطوبت جو ہے نا وہ بطور دودھ کے استعمال کرتی ہیں۔ تو یہ ایک پورا نظام ہے چیونٹیوں کا، اور ان کی مختلف ایریے ہیں، جس طرح ہمارے یہاں قومیں ہیں، برادریاں ہیں، سسٹم ہے، ان کے بھی قومیں ہیں، برادریاں ہیں، سسٹم ہے، حکومت ہے، یہ وغیرہ سارا نظام یعنی چیونٹیوں کا باقاعدہ ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جو اس چیونٹی کے بارے میں بتایا تو معلوم ہے کہ یہ ایک منظم جماعت تھی، ایک باقاعدہ حکومت تھی، اور نظم و ضبط تھا جس کے تحت ایک چیونٹی نے سب کو باخبر کیا اپنی حفاظت کے لیے۔
حتی اذا اتوا علی وادی النمل، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی فوج لے کر وادی نمل پہ آئے۔ اب یہ کہ وادی نمل کہاں تھی، بعض کہتے ہیں کہ یہ ملک شام میں وادی نمل ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، سعودی عرب میں طائف جو ہے، طائف کے پاس ایک علاقہ ہے جس کو وادی نمل کہتے ہیں، اب بھی اس کا نام وادی نمل ہے، جیسے مدینہ منورہ کے پاس ایک وادی جن ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہاں ایک وادی نمل ہے۔ تو وہ ایک ویران سا علاقہ ہے، وہاں کچھ اجڑے ہوئے گھر بھی ہیں، لیکن وہ پورا ایریا جو ہے نا وہ چیونٹیوں ہی کا ہے۔ تو خیر یہ دو جگہ بھی ہو سکتی ہیں اور بھی دنیا میں وادی نمل ہو سکتی ہیں۔ تو کہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر تھا اور وہاں وادی نمل پائی جاتی تھی، یعنی ان کی حکومت، ان کی گورنمنٹ۔ تو قالت نملۃ، ایک چیونٹی نے کہا، جب اس کو پتہ چلا کہ ان کی فوج آ رہی ہے جی، تو اس نے کہا باقی چیونٹیوں کو۔ نملہ عربی زبان میں چمٹے اور چمٹی دونوں کے لیے ہے، یعنی مذکر مؤنث دونوں کے لیے نملہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ جیسے کہ بقرہ عربی میں گائے بیل دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی بیل کے لیے الگ لفظ بھی ہے ثور، لیکن بقرہ یہ گائے اور بیل دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو اس طرح نملہ چمٹے اور چمٹی دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ نملہ جو یہاں، تو یہ کوئی سربراہ ان کا مؤنث تھی یا مذکر تھا؟ اس پر ایک دلچسپ بات امام رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر میں لکھی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ امام قتادہ، یہ بڑے مشہور مفسر ہیں قرآن حکیم کے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، تو ایک دفعہ تشریف فرما تھے اور ایسے ہی جوش میں آ کر انہوں نے کہہ دیا کہ پوچھو، آج جو سوال کرتے ہو میں جواب دوں گا، آج جو سوال کرو گے جواب دوں گا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان زمانے میں بچے تھے، وہ بھی ان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے ادباً خود تو نہیں سوال کیا، کسی اڑوس پڑوس والے ساتھ کیا کہ آپ پوچھیں کہ جس چمٹی نے اعلان کیا تھا چمٹیوں کو، وہ مذکر تھی یا مؤنث تھی؟ یعنی دوسرے کو کہا بھائی میں تو چھوٹا ہوں، میرا بولنا اچھا نہیں لگتا شیخ کے سامنے، تم پوچھو کہ وہ مؤنث تھی یا مذکر۔ اب نملہ چونکہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے ہے، تو جب سائل نے پوچھا تو امام صاحب چپ ہو گئے، امام قتادہ جو ہیں خاموش ہو گئے۔ اب میں کیا کہوں، کیونکہ یہ نملہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ جب وہ خاموش ہو گئے تو امام صاحب نے کہا اگر اجازت ہو تو میں عرض کر دوں۔ انہوں نے کہا کر دو۔ آپ نے فرمایا حضرت وہ مؤنث تھی، وہ مؤنث تھی۔ کا دلیل کیا ہے؟ کا دلیل قالت ہے، قالت جو اس سے پہلے صیغہ ہے وہ مؤنث کا ہے، اگر یہ مذکر ہوتی تو قالا ہوتا، لیکن چونکہ وہ مؤنث تھی اس لیے قالت ہے۔ تو امام صاحب نے کہا ٹھیک کہتے ہو تم۔ تو یہ امام راضی نے امام صاحب کی ذہانت پر یعنی ایک قصہ لکھا کہ اتنے وہ ذہین اور فتین تھے۔ تو قالت نملۃ یعنی وہ مؤنث تھی، ان کی سربراہ یا جو اعلان کرنے والی تھی، تو اس نے کہا یا ایھا النمل۔ تو نملۃ مذکر مؤنث دونوں کے لیے ہے، اور یہ تا تانیث کی نہیں ہے، یہ تا وحدت کی ہے، ایک ہونے کی، کیونکہ لفظ تا عربی لینگویج میں اور عربی گرامر میں 8 قسم کی ہے۔ تائے تانیثست، تذکیرست، وحدت ہم بدل، مصدریہ ہم مبالغہ، زائدہ شد ہم نقل۔ تو ہر تا کو دیکھا آپ نہیں سمجھے کہ یہ مؤنث ہے، تا تانیث کی بھی ہوتی ہے اور تا مذکر کی بھی ہوتی ہے، جیسے کہ طلحہ مذکر کا نام ہے، تا اس میں بھی ہے۔ اور وحدت یعنی کسی چیز کو ایک بیان کرنے کے لیے بھی ہوتی ہے،
اور کسی کے بدلے میں بھی آتی ہے، زائد بھی ہوتی ہے، 8 قسمیں ہیں۔ تو یہ نملۃ میں تا تانیث کی نہیں ہے، وحدت کی ہے۔ کیا مطلب؟ ایک چمٹی نے کہا، چاہے وہ چمٹا ہے چمٹی ہے پر ایک ہے، اور بغیر تا کے نمل یہ جمع ہے، یہ جمع ہے۔ تو قالت نملۃ، ایک چمٹی نے کہا، یا ایھا النمل، اے سب چمٹیوں، اے سب چمٹیوں، ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کی فوج آ رہی ہے جی۔ تو کہیں لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، سلیمان اور ان کی فوج تمہیں کچل نہ ڈالے، پاؤں کے نیچے روند نہ ڈالے، وہم لا یشعرون، اور ان کو پتہ بھی نہ ہوگا کہ ہمارے پاؤں کے نیچے چمٹی ہے، لا علمی میں ایسا نہ ہو جائے۔ تو اپنا تحفظ تم خود کرو۔ ظاہری معنی تو یہی ہے کہ وہ جب چلیں گے تو تم پاؤں کے نیچے آ جاؤ گی، ختم ہو جاؤ گی۔ بعض اہل علم نے یہ معنی بھی کیا ہے کہ وہ تمہیں یوں تو نہیں کچلیں گے لیکن تمہارے دل کچلے جائیں گے، یعنی کہیں تم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت اور ان کے کر و فر کو دیکھ کر تمہارے دل نہ کچلے جائیں، تم اللہ کی ناشکری نہ کرو۔ نعمتوں جی ان کو ملی ہوئی ہیں، حکومت تو ان کو ملی ہوئی ہے، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو ان کے یعنی کر و فر، حکومت اور جاہ و جلال کو دیکھ کر خود کو ملی ہوئی نعمتوں کو معمولی کہیں نہ سمجھو، اور اس طرح تمہارے دل کہیں نہ کچلے جائیں۔ تو اس لیے تم چھپ جاؤ، ان کا وہ منظر ہی نہ دیکھو، وہ منظر ہی نہ دیکھو، تاکہ تم کو جو ملی ہوئی نعمت ہے اس پہ کم از کم شکر کرو۔ تو یہ بھی بڑا خطرہ ہوتا ہے نا، جب انسان اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتا ہے تو اپنی نعمتیں بھول جاتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے لحاظ سے اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھو بلکہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، تاکہ تم کسی نعمت کی ناقدری نہ کرو۔ اوپر والوں کو دیکھو گے تو پھر اپنی نعمتیں تمہیں بھول جائیں گی، ناشکر ہو جاؤ گے۔ تو ایک تفسیر یہ بھی کی ہے، لیکن ظاہری تفسیر وہی ہے کہ تم پر سے گزر جائیں گے، تم مر جاؤ گی، اپنا تحفظ خود کرو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ غیب اللہ ہی جانتا ہے، یعنی اتنے علم کے باوجود، اتنی بڑی سلطنت کے باوجود بھی ایک چمٹی بھی کہتی ہے کہ ان کو ہر چیز کا پتہ نہیں ہوگا کہ ہمارے پاؤں کے نیچے کون آ گیا ہے، اس لیے کہ ہر چیز کا پتہ صرف اللہ کو، ہر چیز کا پتہ اللہ کو۔ خیر ہوا نے یہ ان کے کان تک سنا، ان کے کان تک یہ بات پہنچا دی، اور زبان تو وہ جانتے تھے کہ چمٹی نے کیا کہا۔ تو اس پر فتبسم ضاحکا، مسکرا گئے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہنسنے لگے، ہنسنے لگے۔ یہاں ہنسنے کے لیے 2 لفظ ہیں، تبسم، ضحک۔ تبسم کہتے ہیں جب صرف ہونٹوں پر مسرت پھیل جائے، ہونٹوں پر دانت نظر نہ آئے، یہ تبسم ہے۔ اور اگر اتنی خوشی ہوئی کہ دانت بھی نظر آ گئے تو اس کو کہتے ہیں ضحک، یعنی ان کو پہلے تبسم ہوا اور تبسم کے بعد دانت بھی ظاہر ہو گئے۔ یہ 2 تو ٹھیک ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ پر جب مسرت آتی تو آپ تبسم فرمایا کرتے تھے، اور زیادہ سے زیادہ پھر زیادہ ہوتا تو ضحک، وہی کہ دانت مبارک بھی ظاہر ہو جاتے تھے بس۔ اور تیسرا درجہ ہے قہقہ، قہقہ، ٹھا ٹھا کر کے ہنسنا، کہ جس کی آواز دائیں بائیں، ہاں جی،
یہ معیوب ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قہقہ مار کے نہیں ہنسے، تبسم زیادہ سے زیادہ ضحک۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر اگر کسی نے قہقہ سے ہنسا، یعنی اڑوس پڑوس والوں نے بھی آواز سن لی، تو نماز بھی گئی، وضو بھی گیا۔ نماز بھی گئی، یہ بات تو خلاف القیاس ہے کہ چلو نماز گئی، ہنسا ہے، وضو کیوں گیا؟ لیکن چونکہ حدیث میں آیا ہے کہ جو قہقہ لگائے نماز میں وہ جا کر وضو بھی کرے، اس لیے خلاف القیاس اس کا وضو بھی نہیں ہے۔ وضو تو ماض ضحک ہے تو نماز ٹوٹی، وضو نہیں ٹوٹا۔ تبسم ہوا، نہ نماز ٹوٹی نہ وضو ٹوٹا۔ تبسم نماز میں ہو جائے، ٹھیک ہے نا، تو نماز بھی نہیں ٹوٹتی، وضو بھی نہیں۔ ضحک ہو جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی پر وضو نہیں، اور قہقہ ہوا، نماز بھی گئی، وضو بھی گیا، دونوں گئے۔ تو بہر قہقہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اور اب تو کہتے ہیں جی قہقہ لگاؤ، اس سے خون بڑھتا ہے۔ واہ جی، حضور فرماتے ہیں قہقہ لگانے سے دل مرتا ہے، یہ کہتے ہیں خون بڑھتا ہے۔ ذرا زور سے قہقہ لگاؤ، کہتے ہیں خون اچھلتا ہے، خون بڑھتا ہے۔ پسند اپنی اپنی، مزاج اپنا اپنا۔ چلیے، تو خیر ابراہیم یعنی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے انہوں نے آواز سنی تو تبسم فرمایا، پھر ضحک ہوا، اور کس سے؟ من قولیا، چمٹی کی اس آواز سے، بات سے، اور فوراً اللہ کا شکر ادا کیا کہ خدا کا شکر ہے چمٹی تک کی آواز بھی خدا نے مجھے پہنچائی اور مجھے سمجھائی۔ کتنا خدا کا انعام ہے، کتنا خدا کا انعام ہے کہ چمٹی کی بات بھی اللہ نے مجھے سمجھا دی، پہنچا دی۔ اچھا جی، وقال رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اور فوراً کہا اے میرے پروردگار، اوزینی، مجھے توفیق عطا فرما، مجھے توفیق عطا فرما، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہ میں شکر بجا لاؤں تیری ان نعمتوں کا جو تو نے مجھ پر انعام کیا۔ یہ کتنے مجھ پر انعامات ہیں، اس نعمت کا شکر ادا کرنے کی مجھے توفیق دے۔ وعلی والدیہ، اور ان نعمتوں کا بھی شکر ادا کرنے کی توفیق دے جو تو نے میرے ماں باپ پہ مبذول کی، کیونکہ صالح نیک اولاد اپنے ماں باپ کی نعمتوں کا بھی شکر ادا کرتے کہ ماشاءاللہ مجھے ماں باپ بھی کیسے دیے۔ باپ داؤد علیہ السلام خلیفۃ اللہ فی الارض، اللہ کے خلیفہ، نبی، وہ بھی بادشاہ، جی ایسا باپ دیا، اور ماں بھی ماشاءاللہ عابدہ زاہدہ نیک اور پارسا دی، تو ان پہ بھی جو آپ نے نعمتیں کی اس کا بھی میں شکر ادا کروں، اور جو خود مجھ پہ حکومت دی اور یہ سب کچھ، اس کا بھی شکر ادا کروں، اس کی مجھے توفیق دے۔ اس لیے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ، دوسری وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور اس کی بھی توفیق دے کہ میں نیک عمل کروں، نیک کام کروں، ایسے نیک کام ترضاہ جو آپ کو پسند ہے، جو آپ کو پسند ہے۔ کیونکہ اگر ایک کام بظاہر نیک ہی ہے، بظاہر نیک ہے پر اللہ کو پسند نہیں، تو اس کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے نا۔ یا فرض کر کے ایک کام نیک ہی ہے پر اللہ اس پہ راضی نہیں ہے، قبول نہیں کرتا، فضولی تو ہے نا۔ تو مجھے ایسے نیک کام کی توفیق دے کہ جو آپ کا پسندیدہ ہو، جس پہ آپ راضی ہوں، ایسا کام جی۔ اور یہ کہ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ مجھے داخل کر دے اپنی مہربانی سے۔ کتنی عاجزی ہے، کتنی انکساری ہے، یعنی میں خود کو اس کے قابل نہیں سمجھتا، پر تو اپنی مہربانی سے ایسا کر دے۔ اگر قابل ہوتا ہے تو وہ نبی ہوتا ہے، دوسرا کون ہوتا ہے؟ لیکن نبی کی تواضع دیکھیے کہ میں اس کی
اہلیت نہیں رکھتا اپنے اندر کہ میں خود نیک بندوں میں شامل ہو جاؤں، آپ اپنی مہربانی سے مجھے نیک سوسائٹی میں داخل کر دیں، یہ اپنے نیک بندوں میں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ نیک سوسائٹی تو بناتے ہی اللہ کے نبی ہیں، نبی آتا ہے تو وہ صالح سوسائٹی بناتا ہے جی۔ لیکن اچھی سوسائٹی خدا کی اتنی گراں قدر نعمت ہے کہ خود اللہ کا نبی بھی ان میں شامل ہونے کی درخواست کرتا ہے کہ مجھے اے اللہ اچھی سوسائٹی عطا فرما، اچھے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا نصیب فرما۔ سلیمان علیہ السلام کی بھی یہ دعا ہے۔ اور دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایسی دعا فرمائی، یوسف علیہ السلام نے بھی یہ دعا فرمائی کہ اللہ مجھے صالح بندوں میں شامل کر۔ تو بہرحال اس دنیا میں اچھے لوگ، اچھوں کا ملنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ بہت بڑی قیمتی بات ہے، لیکن آج کے زمانے میں اچھی سوسائٹی کا ملنا شاذ و نادر بات ہے، شاذ و نادر بات ہے۔ اس لیے کہ اخلاق جو ہے نا ہمیشہ یہ پڑھنے سے نہیں ہوتے، اخلاق پڑھنے سے نہیں آتے، اخلاق سوسائٹی سے آتے ہیں، کیونکہ اخلاق جو ہیں وہ تو قدرتی طور پہ انسان کے اندر رکھے ہوئے ہیں، اب ان کو ابھارنا ہے، نکالنا ہے، تو پڑھ کے وہ ابھریں گے، نکلیں گے نہیں۔ اب دیکھیں حیا اچھا خلق ہے، عدل اچھا خلق ہے، احسان اچھا خلق ہے جی، سچ بولنا اچھی بات ہے، یہ سب ہر آدمی کو پتہ ہے، لیکن پھر بھی ہم غلط جھوٹ بولتے ہیں، بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں، فلاں 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 جی، اس لیے کہ وہ اندر چیز تو موجود ہے، زبانوں پہ بھی آتی ہے، لیکن عملی زندگی میں جب آئے گی کہ سوسائٹی ہوگی ایسی ہی، تو با حیا لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو حیا اندر سے باہر آ جائے گی، با علم کے ساتھ بیٹھیں گے تو علم، عادلوں کے ساتھ عادل، اسی طریقے سے جتنی صفات ہیں وہ سوسائٹی سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس لیے انبیاء بھی اس کی درخواست کرتے ہیں، اور اس کے خلاف اگر بری سوسائٹی ہوگی تو انسان میں جو بری چیزیں ہیں نا وہ نکل کے باہر آ جائیں گی، اچھے سے اچھا آدمی جو ہے متاثر ہو جائے گا، اچھائی سے بھی متاثر ہوتا ہے، کہتے ہیں صحبت صالح ترا صالح کنا، کہتے ہیں نیک کی صحبت تجھے بھی نیک بنا دے گی، اور صحبت طالح ترا طالح کنا، برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ تو اس لیے انبیاء کرام بھی درخواست کرتے ہیں اللہ ہمیں صالح بندوں میں شامل فرما، اچھے لوگوں میں شامل فرما جی۔ یہ ایک واقعہ ہوا چیونٹیوں کی وادی پر سے گزرنے کا، اور انہوں نے ایک چیونٹی کی آواز سنی، ان کے نظم و ضبط کو دیکھا، مسکرائے، ہنسے ٹھیک، اور پھر فوراً اس نعمت پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور دعا فرمائی۔ دوسرا واقعہ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، اور ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام نے حاضری لی پرندوں کی، تفقد کہتے ہیں چھان بین کرنے کو، دیکھ بھال، چھان بین، حاضری لینا جی۔ جیسے کہ حدیث میں کہ نبی کے اسم کبھی کبھی صحابہ کی یتفقد، صحابہ کی حاضری لیا کرتے تھے کہ کون آیا ہے کون نہیں آیا ہے، کون سو رہا ہے کون جاگ رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے، تو کبھی کبھی آپ تشریف لاتے مسجد میں، تفقد دیکھتے تھے کہ کوئی کیا کر رہا ہے۔ تو تفقد کا معنی چھان بین، تفقد کا معنی دیکھ بھال اور حاضری لینا۔ تو آپ کو کسی مہم پہ جانا تھا جی، تو آپ نے پرندوں کی حاضری کہ کون کون سے پرندے اس وقت موجود ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ حاضری اس وقت کی کہ آپ سفر پہ روانہ تھے اور کسی منزل پہ پہنچے تھے، اور آپ کے پاس پانی کا اسٹاک ختم ہو گیا تھا، اور فوج آپ کے پاس انسانوں کی بھی ہے، جنات کی بھی ہے، پرندے بھی ہے سارے، لیکن پانی ختم ہو گیا۔
اب نہ پینے کے لیے، نہ پکانے کے لیے، نہ وضو غسل کے لیے۔ تو اس وقت آپ نے پرندوں کی حاضری لی، اس لیے کہ پرندوں میں ایک پرندہ ایسا تھا جو زیر زمین پانی کا سراغ لگا لیا کرتا تھا، تو اس کی خدمات کی ضرورت پڑ گئی کہ بھئی دیکھو وہ ہے کہ نہیں ہے۔ وہ دائیں بائیں جا کر اس ایریا میں پانی کا سراغ لگا کہ جہاں پانی ہے تو جنات کے ذریعے سے فوراً کھدائی کر کے اس کو نکالیں، فوج کو ضرورت ہے۔ تو جب حاضری لی تو وہ پرندہ نہیں تھا۔ فقال ما لی لا اری الہدہد، آپ نے فرمایا کیا ہوا مجھے جو ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، وہ فوج میں موجود نہیں ہے۔ تو ہدہد ایک چھوٹا سا پرندہ ہے جی، مصر میں، فلسطین میں، صحراؤں میں ہوتا ہے، دوسرے ملکوں میں بھی ہوتا ہے جی، خاکی کلر کا ہوتا ہے، لمبی سی چونچ ہوتی ہے، چھوٹا سا سر پہ تاج سا بھی ہوتا ہے جی۔ تو اردو میں بھی، فارسی میں بھی، پنجابی میں بھی اس کو ہدہد ہی کہتے ہیں، عربی میں بھی ہدہد ہی کہتے ہیں، پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں۔ تو ہدہد نہیں ہے۔ ام کان من الغائبین، یا وہ ہے غیر حاضر، یا مجھے دکھائی نہیں دے رہا، کیا ہے یعنی کیا ہوا مجھے جو میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، کہیں چھپا ہوا ہے، سویا ہوا ہے، یا وہ ہے ہی نہیں اس مجلس میں، کہیں گیا ہوا ہے، غیر حاضر ہے۔ اس وقت مطلب ہے کہ اس کی شدید ضرورت ہے، تو وہ غیر حاضر کیوں؟ اس لیے اس کے لیے سخت سزا تجویز کر دی کہ دیکھو پوری فوج، تو اللہ نے اس چھوٹے سے پرندے میں ایسی اللہ نے حس رکھی ہے کہ زیر زمین میلوں تک بھی نیچے پانی ہونا تو اس کو نظر آ جاتا ہے، کتنا گہرائی میں بھی پانی ہونا اس کو نظر آ جاتا ہے اس پرندے کو۔ تو اس سے تو یہ کام لینا تھا۔ اس کے بارے میں ایک دفعہ عبداللہ ابن عباس سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عجیب بات ہے کہ ہدہد کو میلوں زیر زمین پانی تو نظر آ جاتا ہے، لیکن شکاری کا جال اس کو نظر نہیں آتا، جو زمین کے اوپر پڑا ہوتا ہے اس کو پھنسانے کے لیے، اور اس میں یہ پھنس جاتا ہے جا کر، تو زمین کے اوپر پڑا ہوا جال تو اس کو نظر نہیں آتا، اور زمین کی تہ میں پانی نظر آتا ہے۔ یہ کیا بات؟ تو عبداللہ ابن نے فرمایا اذا جال اجل عمی البصر، بھئی بات یہ ہے کہ جب کسی کی مصیبت کا وقت آ جائے تو آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں پھر، تو جب اس کے پھنسنے کا وقت آ جاتا ہے نا تو آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، اوپر کا جال بھی نظر نہیں آتا، لیکن جب اجل نہیں، یہ بھی ٹائم ہے، تو وہاں تک بھی ان کی نظر پہنچ جاتی ہے پانی کی۔ اچھا، تو خیر وہ غیر حاضر تھا، ٹھیک ہے، غیر حاضر تھا۔ تو آپ نے فرمایا لَأُعَذِّبَنَّ عَذَابًا شَدِيدًا، اس موقع پہ وہ غیر حاضر ہے تو میں اس کو شدید ترین سزا دوں گا، اور لَأَذْبَحَنَّهُ، یا اس کو قتل کی سزا دوں گا، ذبح ہی کر ڈالوں گا بالکل، ٹھیک ہے۔ تو یا کوئی اور سخت سزا دوں گا، اور یا بالکل اس کو ذبح ہی کر دوں، قتل ہی کر دوں، قتل کی سزا دوں گا۔ او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا اپنی غیر حاضری پر معقول دلیل پیش کرے کہ میں کیوں نہیں تھا۔ اگر کوئی معقول دلیل پیش کرے کہ میں اس وجہ سے غائب تھا تو ٹھیک ہے، لیکن آئیں بائیں شائیں کی تو سخت سزا دوں گا، ورنہ میں بالکل ذبح کر دوں گا۔ یہ اعلان ہو گیا، اعلان ہو گیا تو تھوڑی دیر میں وہ آ گیا، ہدہد آ گیا۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، یعنی یہ اعلان کرنے کے بعد کچھ زیادہ نہیں ٹھہرے تھے سلیمان علیہ السلام، زیادہ وقت نہیں گزرا تھا سلیمان علیہ السلام پر کہ ہدہد صاحب آ گئے، پھڑپھڑاتے ہوئے آ گئے۔ آتے ہی اس نے معقول عذر پیش کر دیا، آتے ہی فقال، اس نے کہا حضرت احطت بما لم تحط به،
میں ایک ایسی خبر کا احاطہ کر کے آیا ہوں، ایسی یقینی خبر، پوری کی پوری میں نے معلوم، احاطہ کا مطلب پوری کی پوری معلوم، پوری کی پوری معلومات، تو میں نے ایک ایسی پوری کی پوری معلومات کی ہیں لم تحط بہ، جو آپ نے اس خبر کا احاطہ نہیں کیا، آپ کو اس کا پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پرندہ بھی سمجھتا ہے کہ اللہ کا نبی عالم الغیب نہیں ہے، جو بتایا جاتا ہے، اور ہر ذرے کا جی آپ کو پتہ نہیں ہے، اب یہ گستاخی کی بات تو نہیں ہے نا، کیونکہ ہر چیز کا پتہ تو ظاہر بات ہے، جب تک اللہ نہیں بتائیں گے تو نہیں ہے۔ تو میں ابھی دیکھ کے آیا ہوں ایک ایسا واقعہ، اس کا احاطہ کر کے آیا ہوں، لم تحط بھی، جناب آپ کو اس خبر کا احاطہ نہیں، آپ کو اس کا پتہ نہیں ہے۔ اور کیا ہے وہ؟ وجئتک من سبأ بنبأ یقین، میں آپ کے پاس ملک سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں، میں آپ کی اس حکومت ہی میں نہیں تھا۔ تو کہتے ہیں اللہ نے پرندوں میں ہدہد کو لمبی پرواز کی طاقت دی ہے، یہ سینکڑوں میل مسلسل پرواز کرتا چلا جاتا ہے۔ ایک تو کوے کی اڑان بڑی مشہور ہے نا، لیکن ہدہد بھی مسلسل سینکڑوں میل چلتا رہتا ہے۔ اور وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کئی پرندے ہیں جو مسلسل پرواز کرتے ہیں اور دور دراز ملکوں سے موسمی اثرات سے بچنے کے لیے سفر کرتے ہیں، دوسرے ملکوں میں آتے ہیں، چائنا سے آتے ہیں، رشیا سے آتے ہیں سردی کے موسم میں، سائبیریا سے گرم ملکوں میں آتے ہیں جی، تو رستے میں پڑاؤ کرتے ہیں، پھر آتے ہیں، سٹاپ کرتے ہیں، پھر آتے ہیں جی۔ لیکن لمبی مسلسل پرواز یا کوا کرتا ہے یا پھر ہدہد کرتا ہے، ہو سکتے اور بھی اس قسم کے پرندے ہوں۔ تو دیکھیے آپ، سبا جو ہے نا، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت فلسطین میں تھی، بیت المقدس میں، ٹھیک ہے، اور سبا یہ یمن ہے، سبا جو آج یمن ہے یہ ملک سبا تھا، تو کافی فاصلہ ہے، سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے۔ تو کہتے ہیں میں ملک سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں، یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ وہ عجیب بات ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت دنیا میں ایسی حکومت ہے کہ جس کی ٹکر کی کوئی حکومت نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ ساری دنیا پہ تو نہیں تھی نا، فلسطین میں قائم ہوئی اور شام تک، سیریا تک آپ کی حکومت تھی، ٹھیک ہے، بعد میں چل کے ایجپٹ بھی اس میں شامل ہو گیا، مصر بھی اس میں شامل ہو گیا جی، لیکن یمن اب بھی ان کی حکومت سے باہر ہے، یمن اب بھی ان کی حکومت سے باہر ہے، اور ان کو یہ معلوم نہیں کہ یمن میں کون حکومت کرتا ہے، کس نظریے کے لوگ ہیں، کس عقیدے کے لوگ ہیں، کون ہے، پتہ نہیں۔ یہ ہدہد پہلے جا کر اس ملک کی خبر لاتا ہے کہ جناب میں ملک سبا کی ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ تو اس کے بعد پھر یمن بھی آپ کی حکومت میں شامل ہوئے، اس کے بعد جو واقعہ ابھی آگے آنے والا ہے۔ کہتا ہے خبر یہ ہے حضرت، انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے وہاں ایک خاتون کو پایا ہے، وہ حکومت چلا رہی ہے۔ انی وجدت امرأۃ، میں نے وہاں ایک عورت کو پایا، تملکہم، جو ان لوگوں کی مالکہ ہے، یعنی ملکہ ہے، ان کی حکمران ہے، اور یہ بھی کہ وہ بھی کوئی معمولی حکومت نہیں، وہ اوتیت من کل شیء، ان لوگوں کو بھی حکومت چلانے کے لیے سارے اسباب حاصل ہیں، ان کے پاس زبردست فوج ہے جی، اچھا کھانے پینے کے ان کے انتظامات ہیں، مال و دولت کی فراوانی ہے جی، پارلیمنٹ ہے، وزراء ہیں، اور باقاعدہ سسٹم ہے، اور ایک مضبوط، مستحکم اور خوشحال حکومت ہے، لیکن ان کی ملکہ ہے، اور
حکومت کر رہی ہے۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس خاتون کا بہت بڑا تخت شاہی ہے۔ تخت، وہ ملکہ ہے تو تخت شاہی پہ بیٹھتی ہے حکومت چلانے کے لیے۔ تو پہلے زمانے میں جو بادشاہ ہوتے تھے، کنگ ہوتے تھے، ان کی نشستگاہ کیا ہوتی تھی؟ تخت شاہی۔ تخت ہوتا تھا بہت بڑا، پھر اس کے اوپر ان کی کرسی ہوتی تھی، پھر ان کے اوپر اس کا تاج ہوتا تھا، تو ایک لمبا چوڑا سسٹم ہوتا تھا۔ اب تو بیچارے نام کے بادشاہ ہیں، تخت شاہی کسی کے پاس نہیں ہے، تاج کسی کے پاس نہیں ہے جی۔ تو اس کا عرش عظیم، یعنی معمولی تخت نہیں ہے، تخت شاہی ہے، بہت بڑا تخت ہے۔ تو تفسیری روایات کے مطابق کہتے ہیں کہ اس کا جو تخت شاہی تھا وہ 80 ہاتھ لمبا تھا، ہاتھ سے مراد یہ 80 ہاتھ، اور 50 ہاتھ چوڑا تھا، اور 40 ہاتھ اونچا تھا۔ اتنا بڑا اس کا تخت شاہی تھا۔ پھر اس کے اوپر کارپٹ ہوں گے، پھر وہ بھی ہیروں جواہرات سے لدا ہوا، ہیرے اور جواہرات سے مرصع۔ عرش عظیم، یہ اس یعنی خاتون کی حکومت، یہ اس کا تخت شاہی ہے۔ وجدتها وقوما يسجدون للشمس، لیکن بدقسمتی دیکھیے، ہر کچھ ان کو میسر ہے لیکن خدا میسر نہیں، اللہ سے بیگانے، اللہ سے بیگانے۔ میں نے اس کو بھی پایا، اس خاتون کو، اور اس کی پوری قوم کو بھی پایا، یسجدون للشمس من دون اللہ، کہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ سورج دیوتا کی پجاری ہیں، سورج کو معبود بنایا ہوا ہے۔ پھر کہتا ہے حضرت بات یہ ہے کہ دنیا کے لحاظ سے تو بڑے عقل مند ہیں، بڑے صناع ہیں، بڑے کاریگر ہیں، بڑا اچھا سسٹم ہے، نظام ہے جی، لیکن دین کے لحاظ سے اتنے کورے ہیں، اتنے گئے گزرے ہیں کہ وہ خالق کو بھی نہیں جانتے۔ اور کہتے ہیں بات اصل میں ہے کہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے اتنا تسلط کیا ہوا ہے، اتنا چھایا ہوا ہے کہ ان کے برے اعمال خوبصورت بنا کے ان کے سامنے پیش کر دیں کہ کام تو تم ہی کر رہے ہو، عقیدہ تو تمہارا ہی اچھا ہے، عمل تو تمہارا ہی اچھا ہے۔ تو شیطان ان کے عمل کو خوب مزین، خوبصورت کر کے ان کے سامنے پیش کرتا ہے، اور بڑے خوش ہیں کہ واقعی ہم بڑا اچھا کام کرتے ہیں۔ فَصَدَّ مَنْ سَانِ السَّبِيلِ، تو اس طرح شیطان نے برے اعمال کو خوبصورت بنا کر ان کو راہ راست سے روک دیا ہے، برے بھلا سوچنے سے روک دیا ہے۔ کہتے ہیں جو کر رہے ہیں بس ٹھیک کر رہے ہیں۔ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، اس لیے وہ ہدایت پہ نہیں، یہ ان کی بدقسمتی ہے۔ یہ قصہ ہدہد نے سنایا کہ میری غیرحاضری کی وجہ اصل میں یہ ہے۔ آگے پھر خود ہدہد دلیل دے رہا ہے کہ کتنے گئے گزرے ہیں کہ یہ خدا کو نہیں پہچانتے، حالانکہ اللہ کے وجود پر تو یہ دلائل ہیں جو میں دیتا ہوں۔ ہدہد کی جیسے کہ چونچ لمبی ہے نا، تو یہ زمین کریت کے اندر سے کیڑے نکال کے کھاتا ہے۔ اصل میں یہ دانہ دنکا سبزی یہ نہیں چگتا، بلکہ چونچ سے کھدائی کر کے کیڑے نکال کے کھاتا ہے۔ اسی لیے علامہ دمری نے فرمایا کہ ہدہد حلال جانوروں میں سے نہیں ہے۔ کیڑے مکوڑے کھانے کی وجہ سے اس کے گوشت میں بدبو ہے، تو بدبو کی وجہ سے اس کا گوشت ناقابل استعمال ہے۔ اس لیے کہ کوئی حلال چیز بھی اتنی باسی ہو جائے کہ اس میں بدبو ہو جائے تو وہ ناقابل استعمال ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر خبیث چیز، بدبودار چیز وہ ناقابل استعمال ہے۔ تو بہرحال چونکہ یہ دانہ دنکا زمین سے یعنی کیڑے مکوڑے نکال کھاتا نا، تو اسی کو دلیل پیش کیا کہ جو خدا زمین کی گہرائی اور آسمان کی اندر سے چیزیں
نکال کے، بارش اندر سے نکال کے برساتا ہے، زمین کے تہوں سے چیزیں نکالتا ہے، یہ اس کو نہیں پہچانتے، اس کو نہیں پہچانتے، تو کتنے بدنصیب لوگ ہیں۔ یعنی اتنی بات تو ہم پرندے بھی جانتے ہیں کہ جو آسمان کی اندر سے، بادلوں کے اندر سے بارش برساتا ہے، جو زمین کی تہ سے پودے نکالتا ہے، خدا وہ ہے، لیکن اس نے ان کو چھوڑا ہوا ہے۔ خیر یہ اس نے دلائل دیے اور یہ اس نے قصہ بیان کیا، تو صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اس کے بارے میں کہ یہ تو نے عذر تو پیش کیا ٹھیک ہے، لیکن اب میں امتحان لوں گا کہ یہ قصہ ہے بھی ٹھیک ہے کہ تو نے بناوٹی کیا جان بچانے کے لیے۔ ابھی میں امتحان لوں گا کہ واقعتاً بھی ایسا ہے، ایسا ملک ہے، ایسی کوئی عورت ہے، ایسی کوئی حکومت ہے جس کی سٹوری تو سنا رہا ہے، تو ابھی میں اس کا امتحان لیتا ہوں۔ تو وہ انشاءاللہ امتحان اگلے ہفتے میں ہوگا، انتظار کیجیے انشاءاللہ۔